بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 202 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس من تقبل شہادتہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وتقبل شہادت الاقلف سے لے کر لا یستأجر علی الشہادۃ الکاذبہ تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، باب قبول الشہادت مفتوح فما سدہ فہو مردود، کہ قبول شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہر وہ چیز کہ جو اس دروازے کو بند کرے وہ چیز مردود ہے۔ نمبر 2، لا ولایت للحربی علی المستأمن، کہ وہ کافر شخص کہ جو مسلمانوں کے علاقے میں آ کر دارالاسلام میں آ کر امن لے کر آیا ہے تو اس پر حربی کافر کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس من تقبل شہادتہ، اس جنس کی کئی فصول ہے، ہم نے 2 میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، شہادت الاقلف و ولد الزنا، کہ وہ شخص کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کی گواہی قبول کی جائے گی۔ نمبر 2، شہادت الخصی والخنثی، تو ان دونوں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وتقبل شہادت الاقلف لأنه لا يخل بالعدالة إلا إذا تركه استخفافا بالدين لأنه لم يبقى بهذا الصنيع عدلا۔ قال والخصي لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولأنه قطع عضو منه ظلما فصار كما إذا قطعت يده۔ قال وولد الزنا لأن فسق الأبوين لا يجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم۔ وقال مالك رحمه الله تعالى لا تقبل في الزنا لأنه يحب أن يكون غيره كمثله فيتهم۔ قلنا العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل۔ قال وشهادة الخنثى جائزة لأنه رجل أو امرأة وشهادة الجنسين مقبولة بالنص۔ اور غیر مختون شخص کی گواہی قبول کی جائے گی اس لیے کہ یہ اس کے عدالت میں خلل پیدا نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس نے یہ کام دین کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے عادل نہیں رہا۔ اور خصی کی گواہی قبول کی جائے گی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ کی گواہی قبول کی تھی، اور اس لیے کہ اس کا ظلماً ایک عضو کاٹ دیا گیا ہے، پس یہ ایسا ہوا جیسا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو۔ اور ولد الزنا کی گواہی قبول کی جائے گی اس لیے کہ ماں باپ کا فسق بچے کے فسق کو واجب نہیں کرتا، جیسا کہ ان دونوں کا کفر اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولد الزنا کی گواہی زنا میں قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ پسند کرے گا کہ اس کا غیر بھی اس کی طرح ہو، پس وہ متہم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ عادل نہ تو اس چیز کو اختیار کرتا ہے اور نہ ہی پسند کرتا ہے، اور کلام عادل شخص میں ہے۔ اور خنثی کی گواہی جائز ہے اس لیے کہ یا تو وہ مرد ہے یا عورت، اور دونوں جنسوں کی گواہی مقبول ہے نص کی بنیاد پر۔ قال وتقبل شہادت الاقلف، اقلف یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اقلف یعنی غیر مختون شخص کی گواہی قبول کی جائے گی، لیکن یہ حکم مطلقاً نہیں ہے، اس میں قدر تفصیل ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر ختنہ کے اس فعل کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑا ہے تو اس استخفاف کی وجہ سے یہ شخص فاسق ہوا، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک صورت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اقلف نے کسی عذر کی وجہ سے ختنہ نہیں کروایا تو اس صورت میں یہ حکم ہے۔ اگر بلا عذر ختنہ چھوڑا ہے تو اس صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ بھی
دین کے ایک اہم حکم کا استخفاف ہے، اور جو شخص دین کے کسی ادنا حکم کو بھی ہلکا سمجھتا ہے تو وہ شخص فاسق ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ختنہ کا حکم کیا ہے۔ تو مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ اور اسی طرح ایک روایت میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ یہ سنت ہے، اور حنابلہ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے دوسرے قول کے مطابق ختنہ کروانا مردوں کے لیے یہ واجب ہے۔ اور کس عمر میں ختنہ ہو تو متاخرین نے 7 سے لے کر 10 سال کی عمر کو متعین کیا ہے کہ اس عمر میں ختنہ کروانا چاہیے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر طبی طور پر کوئی مسئلہ نہ ہو تو 7ویں دن کروانا چاہیے یا 7ویں دن کے بعد، اس لیے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ختنہ بھی 7ویں دن یا 7ویں دن کے بعد ہوا تھا۔ قال والخصی، اقلف کی طرح خصی شخص کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اور خصی وہ شخص ہے کہ جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں۔ اس کی گواہی کے جواز پر صاحب ہدایہ نے 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پینے کے معاملہ میں علقمہ رحمہ اللہ تعالی کی گواہی قبول کی تھی۔ یہاں پر ہم پوری روایت ذکر کیے دیتے ہیں۔ عن ابی المتوکل ابن الجارود عن ابیہ انه شهد على قدامة انه شرب الخمر فقال عمر رضی اللہ عنہ هل معك شاهد آخر؟ قال لا. قال يا جارود ما أراك إلا مجلودا. قال يشرب ختنك الخمر وأجلد أنا. فقال علقمة الخصي لعمر رضي الله عنه أتجوز شهادة الخصي؟ قال وما بال الخصي لا تقبل شهادته؟ قال فإني أشهد أني رأيته يتقيأها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما قاءها حتى شربها فأقامه ثم جلده. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ خصی کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ قُطِعَ عَضٌ مِّنْهُ ظُلْمًا، یہ دوسری دلیل ہے کہ اگر کسی شخص کے اعضاء کٹے ہوئے، مثلا ہاتھ کٹا شخص ہے یا پاؤں کٹا شخص ہے، تو اس شخص کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ تو خصیہ بھی چونکہ ایک عضو ہے، اس کے کٹنے کی وجہ سے یا نکالنے کی وجہ سے عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور خصی شخص کی بھی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ قُطِعَ عَضٌ مِّنْهُ ظُلْمًا، ظلمن کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص برضا و رغبت کوئی اپنا عضو کاٹ دیتا ہے، کسی عضو کو ضائع کر دیتا ہے، تو یہ فعل چونکہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس حرام کے ارتکاب کی وجہ سے شخص فاسق ہو جائے گا اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ سابقہ جو حکم ہے وہ اس صورت میں ہے کہ ظلمن اسے خصی کر دیا گیا ہو یا ظلمن اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہوں۔ قال وولد الزنا، اور ان دونوں کی طرح یعنی اقلف اور خصی کی طرح زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، کیونکہ زنا کا ارتکاب اس بچے کے والدین نے کیا ہے، اور اس شنی فعل کی وجہ سے والدین فاسق ٹھہرے ہیں، اور ان کے فسق کا بچے کی شہادت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ اگر وہ دونوں کافر ہے اور بچہ مسلمان ہے تو ان دونوں کے کفر کی وجہ سے بچے کی گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ایسی ان دونوں کے فاسق ہونے کی وجہ سے بچے کی گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بشرط کہ بچہ خود عادل ہو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زنا کے معاملہ میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی عیب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی عیب میں مبتلا ہو تاکہ اس تکلیف میں تخفیف ہو۔ تو وہ جیسے خود ولد الزنا ہے تو کوشش کرے گا کوئی دوسرا شخص بھی ولد الزنا ثابت ہو، تو وہ اس اعتبار سے متہم ہے اور متہم شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ قلنا العدل لا يختار ذلك، ہماری طرف سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے جو حکم بیان کیا ہے
یہ اس ولد الزنا کے متعلق ہے کہ جو عادل ہے، اور عادل شخص یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی پر بے جا تہمت لگائیں یا کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیں، لہذا وہ متہم نہیں ہوگا اور اس کی گواہی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال وشہادۃ الخنثی جائزۃ، خنثی کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ یا تو وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور مرد اور عورت میں سے دونوں کی گواہی نصوص سے ثابت ہے، جیسے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اس کے علاوہ دیگر نصوص سے مرد اور عورت دونوں کی گواہی یہ ثابت ہے۔ تو جب مرد اور عورت کی گواہی ثابت ہوئی تو خنثی تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی، تو اس وجہ سے اس کی گواہی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ حدود اور قصاص کے باب میں خنثی کی گواہی قبول نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عورت ہو اور عورتوں کی گواہی حدود اور قصاص کے باب میں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وشہادۃ العمال جائزۃ والمراد عمال السلطان عند عامة المشائخ رحمهم الله تعالى لأن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم، وقيل العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الفاسق، لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة، ولمهابته لا يستأجر على الشهادة الكاذبة۔ اور عمال کی گواہی جائز ہے، اور مراد اس سے بادشاہ کے کرندے ہے عام مشائخ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک، اس لیے کہ نفس عمل فسق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ظلم پر مددگار ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ عامل جب لوگوں کے مابین وجیح ہو، مروت والا ہو اور اٹکل سے بات نہ کرتا ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، جیسا کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے فاسق کے بارے میں نقل کیا جا چکا، کیونکہ وہ اپنی وجاہت کی وجہ سے جھوٹ پر اقدام نہیں کرے گا اپنی مروت کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اپنی محابت کی وجہ سے جھوٹی گواہی کے لیے اسے اجرت پر نہیں لیا جائے گا۔ قال وشہادۃ العمال جائزۃ، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمال کی گواہی جائز ہے۔ عمال عامل کی جمع ہے، اور یہاں پر عمال سے مراد بادشاہ کے کرندے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو بادشاہ وقت کی طرف سے مختلف مناصب پر مقرر کیے گئے ہیں، تو ان کی گواہی کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ صرف عامل ہونا یہ موجب فسق نہیں ہے، لہذا ان کی گواہی قبول ہوگی۔ البتہ اگر وہ ظلم کرتے ہیں یا ظلم میں بادشاہ کے معاون بنتے ہیں تو اس فعل کی وجہ سے وہ فاسق ہو جائیں گے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ وقیل العامل اذا كان وجیحا فی الناس، یہاں سے صاحب ہدایت بعض مشائخ کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ عامل یعنی بادشاہ کا کارندہ اگر ظالم ہے یا ظلم میں بادشاہ کا معاون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مابین وجاہت والا ہے، مروت والا ہے، اور بےہودہ گوئی سے اجتناب کرنے والا ہے، اور اٹکل سے بات نہیں کرتا، تو باوجود فسق کے اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے پہلے فاسق کے بارے میں نقل کیا جا چکا ہے کہ فاسق اگر وجاہت اور مروت والا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ لأنہ لوجاہت، یہاں سے وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ وجاہت والا ہے تو اپنی مروت اور شرافت کی حفاظت کے لیے جھوٹ سے اجتناب کرے گا۔ ولمہابتی، اور اپنے روب، دبدبہ اور ہیبت کی وجہ سے لوگ اسے جھوٹی گواہی کے لیے اجرت پر نہیں لے سکیں گے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ یہ قول اس زمانے کے متعلق تھا۔ الوافی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے مطابق عمال سلطان چونکہ اکثر ظالم ہے، ظلم کا ان میں غلبہ ہے، تو اس وجہ سے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور جو بعض مشائخ کا قول ہے کہ وہ اپنی وجاہت کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے جھوٹ سے اجتناب کریں گے،
تو یہ بھی اس زمانے میں بالکل مفقود ہے. ایک باعزت شخص، وقار والا شخص بالکل کل عام جھوٹ بولتا ہے. تو اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ آج کل جو بادشاہ کے کرندے ہیں یہ دیگر ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف مناصب پر ہے، ان کی گواہی قبول نہ کی جائے. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.